دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ شدید بخار اور انفیکشن کی وجہ سے میں تھوڑی دیر ہاسپٹل میں بھی رہا ہوں اور ایک وی لاگ میں نہیں کر پایا، اس کے لیے معذرت۔ لوگ پوچھ رہے تھے، اس لیے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑا سا یہ میڈیکل ایشو چل رہا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ریگولر چیزیں اپنے ٹائم کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بڑی طاقت اکٹھی کر کے بولنا پڑتا ہے اور انفارمیشن بھی کلیکٹ کرنی پڑتی ہے، تو ایک آدھا وی لاگ بیچ میں سے مس ہو گیا تھا۔ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا، ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے، اور ایک ایسی خبر ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ یعنی آج جس قسم کا ٹارچر ہم نے زمان پارک کے آس پاس دیکھا، یہ وہ مناظر ہیں جو ہم نے 25 مئی کو دیکھے تھے، اس سے ملتے جلتے مناظر ہیں۔ خواتین کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی اور جو پانی پھینک رہے تھے واٹر کینن کے ذریعے، اس میں کوئی کیمیکل تھا مبینہ طور پہ، جس سے خاصی تکلیف ہو رہی تھی ان لوگوں کو جن پہ وہ پانی پھینکا جا رہا تھا۔ لوگوں کا سانس رک جاتا تھا، لوگوں نے اس بات کی شکایت کی ہے۔ خواتین کے اوپر ٹارچر بھی کیا گیا، انہیں دھکے دیے گئے، انہیں ہراساں کیا گیا، پھر نوجوانوں کو بہت زیادہ مارا، کچھ لوگوں کو بہت زخمی کر دیا۔ زخمی لوگوں کے مناظر جو ہیں وہ آپ سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے رہے۔ پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا کہ وہ لوگوں کو مارے، اور پولیس نے پوری تسلی کے ساتھ لوگوں کو بہت زیادہ مارا، ان کے اوپر ہر طرح کا ٹارچر کیا، ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی، انہیں لاٹھیاں ماری اور ان کو ہراساں کیا۔ لیکن اس بیچ میں پاکستان کے میڈیا کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک منظر اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر نہیں دکھانا۔ پاکستان کی میڈیا کو ڈوب مرنا چاہیے، وہ اس لیے کہ میڈیا انسانی حقوق کا علمبردار ہوتا ہے۔ میڈیا کو ہمیشہ غلط چیزوں کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ آج سیاسی کارکنوں کے اوپر بدترین تشدد ہوا، اور اس بدترین تشدد کو دکھانے کے لیے پاکستان کے میڈیا کو منع کیا گیا، اور پاکستان کے میڈیا نے بغیر چوں چڑھا کیے وہ نہیں دکھایا۔ لیکن سوشل میڈیا نے پورا پول کھول دیا، تمام لوگوں کے موبائل فونز کے اندر یہ ویژولز موجود ہیں جس قسم کا ٹارچر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیا گیا۔ ہوا کیا، عمران خان صاحب نے ایک ریلی نکالنی تھی، چند دن پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا، اور جو ریلی نکالنی تھی اس حوالے سے باقاعدہ پرمیشن لی ہوئی تھی۔ ریلی نکلنے کے وقت سے پہلے جو اس وقت کی پنجاب حکومت ہے، ویسے میں سیریسلی آپ کو کہوں کہ محسن نقوی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ محسن نقوی کی یہ جرت ہے، نہ یہ مجال ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کر سکے۔ محسن نقوی کو جو لوگ لے کر آئے ہیں وہی اس سے یہ فیصلے کروا رہے ہیں۔ تو محسن نقوی کی پنجاب حکومت ہے، محسن نقوی از نو ون، میرے خیال میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نظام چل رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے سہولت کار ہیں، ہینڈلرز ہیں، انہوں نے یہ طے کیا، کیونکہ ان کے پاس رپورٹ آ گئی کہ اگر عمران خان آج گھر سے نکلے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے کہ پورے کے پورے ملک میں الیکشن کا سینیریو بدل جائے گا۔ مریم نواز کی کئی دنوں کی محنت دفن ہو جائے گی، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں پوری طرح سے دیوار کے ساتھ لگ جائیں گی، اور یہ کام لاہور کی عوام کر گزرے گی۔ پچھلی مرتبہ جب عمران خان صاحب نے عدالت آنے کا فیصلہ کیا تو چند گھنٹوں کے اندر ہی اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ کر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے کہ وہ ایک بڑی خوفناک بہت بڑی ریلی بن گئی، اور وہ ہانٹ کرنے لگی سہولت کاروں کو اور پی ڈی ایم کو، پی ڈی ایم کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر جب عمران خان صاحب اسلام آباد گئے تو اس پہ ایک اور دقت پیدا ہوئی، اور اب تو وہ اناؤنس کر کے ایک پولیٹیکل ریلی نکال رہے تھے، اور اس ریلی کو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار تک جانا تھا لاہور میں، اور وہ ریلی زمان پارک سے نکلنی تھی۔ جب لوگ پہنچنا شروع ہوئے تو بالکل 25 مئی والے واقعات ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے۔ پولیس نے جو غدار گاڑیاں تھیں، گاڑیوں میں بھی غدار ہوتی ہیں مجھے آج پتہ چلا، اور غدار گاڑیوں کو توڑنا شروع کیا۔ پچھلی مرتبہ پولیس نے چند گاڑیاں توڑی تھیں، آج زیادہ گاڑیاں توڑی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب پنجاب حکومت ملی تو عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے کچھ نے یہ مشورہ دیا بھی تھا کہ وہ پولیس والے جنہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر بلا جواز تشدد کیا تھا اور املاک کو نقصان پہنچایا تھا، ان پولیس والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ لیکن عمران خان اور پرویز الہی کی حکومت یہ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہی، اور اس ناکامی کے بعد پولیس والوں کا حوصلہ بڑھا، اور انہوں نے آج دوبارہ ان احکامات کو بجا لائے جن احکامات کو وہ 25 مئی کو انہوں نے فالو کیا تھا۔ اچھا، احکامات کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جرت کبھی بھی سیاسی حکومت میں نہیں ہوتی، اور نگران حکومت میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ آپ سب سمجھدار ہیں کہ وہ کون سے ہینڈلرز ہیں جو اس حکومت کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں
اور نظام کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں اور اس قسم کا ٹارچر یا تشدد کرواتے ہیں. بہرحال ضد یہ ہے نواز شریف صاحب کی, اور انہوں نے وعدہ بھی لیا ہوا ہے کہ عمران خان کو گرفتار بھی کیا جائے گا, نااہل بھی کیا جائے گا, اور کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کی کمپین کو عمران خان لیڈ نہ کر پائیں. اب کوئی ایسا بہانہ مل نہیں رہا جس میں عمران خان صاحب کو روکا جا سکے. تو صبح کے وقت جو ہے وہ پنجاب حکومت کی اتھارٹیز کو استعمال کیا گیا, اور ایک دفعہ 44 جو ہے وہ پہلے لگا دی گئی 7 دن کے لیے تاکہ ریلی نہ نکلے, اور پھر اس کے بعد بڑی تعداد میں پولیس, کنٹینرز, واٹر کیننز, آنسو گیس, لاٹھیاں, اینٹی رائٹ فورس, وہ سارے پہنچا دیے زبان پارک میں. کارکن آتے رہے, مار کھاتے رہے, آتے رہے, مار کھاتے رہے, اور یہ سارا دن تماشا لگا رہا. آج خواتین کے عالمی دن پر خواتین کے اوپر بھی پولیس نے تشدد کر کے ایک زبردست مثال قائم کی ہے. پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے پاکستان کی حکومت پہ اور پاکستان کے نظام پہ کہ خواتین کے عالمی دن کے اوپر خواتین کو کس قسم کے ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن یعنی ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آئے ہیں, اور بہت سارے اور دیگر تنظیموں کے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ پاکستان میں جو بروٹیلٹی ہو رہی ہے شہریوں کے اوپر, انکلوڈنگ ویمن جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تحریک انصاف کی ریلی میں, یہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے.